یہی اللہ کے ولی ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا گیا ایک اللہ کے ولی کے پاس ایک بندہ آتا ہے، اس کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی تھی، اس اللہ کے ولی کے پاس آئے، اس اللہ کے ولی نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، قرآن پاک کو اس کی آنکھوں سے لگایا، دوبارہ روشنی آ گئی۔ یہ سورہ فاتحہ۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میرے پاس جبرائیل امین آئے۔ کون آیا؟ جبرائیل امین آیا۔ جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ دنیا کے تمام سمندروں کی سیاہی بنا دی جائے، تمام درختوں کی قلم بنا دی جائے، ساتوں آسمان ساتوں زمین کے کاغذ بنا دیے جائے، پھر اگر کوئی سورہ فاتحہ کی عظمت سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنا چاہے تو نہیں لکھ پاتا ہے، قلم کم ہو جائے گی، سیاہیاں ختم ہو جائے گی، کاغذ ختم ہو جائیں گے، لیکن سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل نہیں کر سکتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں اگر میں سورہ فاتحہ کا تفسیر لکھنا چاہوں تو 60 اونٹوں کا وزن لکھ دوں، لیکن پھر بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہ تو سورہ تفسیر یعنی کہ سورہ فاتحہ کی بات ہے، پھر پورے قرآن پاک کی کیا بات ہے؟ پھر فرمایا گیا حافظ قرآن کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کی بات جائے گا میرا رب اعلان فرمائے گا وہ حافظ قرآن پڑھتا جا چلتا جا ورتل القرآن ترتیلا، فرمایا گیا پڑھتا جا منزل چڑھتا جا، فرمایا گیا جب اب جائے گا تیرا آخری ٹھکانہ وہی ہوگا جہاں سورہ والناس کی سین پر ہوگا۔ فرمایا گیا جب اس جگہ پہ جائے گا تو اینٹوں کا محل نہیں ہوگا، سونا چاندی کا محل ہوگا۔ حافظ قرآن سے کہا جائے گا آرام کر تیرے لیے میں نے محل عطا کر کے رکھیں گے۔ اور مالداروں اللہ تمہیں اور مالدار بنائے، اللہ تمہیں اور برکتیں عطا فرمائے، اپنے مال سے اپنے پیسوں سے کسی بچے کو مدرسے میں پڑھا دو، کیوں؟ اس لیے فرمایا گیا جب کل قیامت کا دن ہوگا نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے، وہ حافظ قرآن جنت میں جا رہا ہوگا، وہ مالدار جہنم میں جا رہا ہوگا، وہ حافظ قرآن وہ عالم کہے گا یا اللہ میں جنت میں جاؤں یہ مالدار جہنم میں جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آئے اور مالداروں اپنی قسمت کے قربان جو اللہ نے اپنی عطا سے تمہیں کتنا عطا کیا۔ پھر میرا رب پوچھے گا حافظ قرآن کو کیا چاہتا ہے؟ وہ حافظ قرآن کہے گا میں غریب تھا، میں مسکین تھا، میرے ماں باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، اتنی دولت نہیں تھے کہ مجھے پڑھا سکے۔ فرمایا گیا یہی مالدار تھا، اس نے اپنے پیسوں کی زکات نکالی، فطرانہ نکالا، اس نے اپنے پیسوں سے مجھے پڑھایا، یا اللہ میں اس کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں جاؤں گا۔ میرا رب حکم دے گا وہ عالم و حافظ جا اپنے مالدار کو جنت میں لے جا، لے جا جنت میں لے جا۔ اور حافظ قرآن اس کو اپنے ساتھ لے کر کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ یہ قرآن پاک کی عظمت و شان ہے۔ کیا ہے قرآن پاک کی؟ فرمایا گیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص آیا جب اس نے قل هو اللہ احد پڑھی تو میرے نبی نے فرمایا واجبت واجب ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ واجب ہو گئی۔ ابو ہریرہ کہتے یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا فقلت ما وجبت، واجب ہو گئی۔ فرمایا کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا قال الجنہ، یعنی شخص پر جنت واجب ہو گئی۔ فرمایا کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس نے سورہ قل هو اللہ احد پڑھی ہے۔ وہ لوگوں فرمایا گیا جو قل هو اللہ احد پڑھتا ہے جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے، کہ جو پورا قرآن پڑھتا ہے تو پھر وہ جہنم میں کیسے جا سکتا ہے؟ وہ جہنم میں نہیں جا سکتا کسی بھی حال میں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اتنے عاجز ہو، تم اتنے مصروف ہو، تم اتنے بیزی ہو کہ تاہی قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے۔ عرض کیا یا رسول اللہ ایک تاہی قرآن پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ کوئی کون کیسے پڑھ سکتا ہے؟ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا
قل هو اللہ احد پوری سورت ایک بار پڑھنے سے ایک تائی قرآن کا ثواب ملتا ہے. جو پوری قل هو اللہ احد 3 بار پڑھے گا پورے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. کیا کہتا ہے؟ پورے قرآن پاک کا پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اب تو سننے کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ. کیا کرو؟ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، اپنی بچیوں کو قرآن پڑھاؤ. فرمایا گیا دنیا کے اندر لاتعداد مذہب ہے، ہر مذہب کے پاس اپنی اپنی کتاب ہے. ان سے کہا جائے او مذہب والو اپنی اپنی مذہب کی کتابیں لاؤ، ان سے سوال کرو. ہر مذہب والا اپنی سچائی کے لیے کوئی نہ کوئی کتاب پیش کرتا ہے. ہماری آسمانی کتابیں 4 ہیں، تورات، انجیل، زبور. لیکن آج وہ کتابیں اعتبار کے لائق نہیں رہی کیونکہ ان میں غلط ملت کر دیا گیا ہے. لیکن فرمایا گیا یہ قرآن پاک وہ کتاب ہے جو حق اور سچی ہے، 1400 برس پہلے بھی سچی ہے، آج بھی سچی ہے، جس کا ایک لفظ بدلا نہیں ہے، جس کی کوئی زبر زیر پیش بدلا نہیں ہے. بدل بھی کیسے سکتا ہے؟ میرا رب کہتا ہے قرآن پاک کا نگہبان میں خود ہوں. میرا رب کہتا ہے میں قرآن پاک کی حفاظت میں خود کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ خود کرتا ہوں. پھر تمام مذہب کی کتابوں کو سامنے رکھو، سوال کرو، وہ کتابیں بتاؤ تم کہاں سے آئی، کیوں آئی، تمہارا نام کیا ہے، تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے، تم کب آئی، رات میں آئی یا دن میں آئی. تمام کتابوں سے سوال کرو گے تمام کتابیں خاموش نظر آئے گی. کیا آئے گی؟ خاموش نظر آئے گی. بس یہ لشٹ کا جملہ ہے، اس کے بعد چھٹی. لیکن تھوڑا سا صاحب تو ہو گئے، آدھے کچھ ہو گئے. نعرہ تکبیر. وہ لوگوں قربان جاؤ مقدس کتاب پر. اس کتاب کو سامنے رکھو، پوچھو تو آئی کہاں سے، تیرا نام کیا ہے. پہلے پوچھو قرآن بتا تیرا نام کیا ہے. قرآن کہتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. قرآن کہتا ہے میرا نام قرآن مجید ہے. پھر اس کسی قرآن پاک سے پوچھا جائے وہ اللہ کی سچی کتاب تو بتا تو آئی کہاں سے. قرآن پاک کہتا ہے تنزیل من رب العالمین، میں اپنے رب العالمین کی طرف سے آیا ہوں. پھر قرآن پاک سے پوچھا جائے تو آیا کس کی طرف، تو قرآن پاک کہتا ہے نزل علی محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا ہوں. پھر قرآن پاک سے پوچھا جاتا ہے وہ قرآن بتا تیرے آنے کا مطلب کیا ہے. قرآن کہتا ہے ہدی للناس، میں لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہوں. لوگوں قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، لوگ قرآن ہمارے لیے رہنمائی ہے. قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کریں گے دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. پھر قرآن پاک سے پوچھو قرآن تو بتا کس مہینے میں آیا. قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں رمضان کے مہینے میں آیا. پھر قرآن پاک سے پوچھا جائے قرآن بتا تو دن میں آیا یا رات میں آیا. پھر قرآن پاک کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں تو لیلۃ القدر والی رات میں آیا ہوں. وہ رات جس رات میں آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی آپ نے دیکھ لیا قرآن پاک سے جو بھی سوال کیا حق سوال کیا، حق جواب مل گیا. لیکن ہمارے پاس وہ کتاب ہے جو ڈائریکٹ اللہ رب العزت نے ہم کو عطا کی ہے. میرے نبی کے بے شمار معجزات ہیں، لیکن عظیم الشان معجزات میں سے قرآن پاک بھی عظیم الشان معجزات ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے، آج بھی ہے. جب رمضان کا پہلا روزہ تھا نا، بہت سارے لوگوں کو تڑپتے ہوئے دیکھا، گھروں میں تو قرآن نہیں تھی، مسجد سے اٹھانے لگے. کیا کرنے لگے؟ سوچنا قوم پہ تھوڑا ترس بھی کھانا بزرگوں، سوچنا تھوڑا. کیا کرنے لگے؟ گھر میں قرآن نہیں تھا، مسجد سے اٹھانے لگے.